हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने हाज़िर हूँ चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम करते हैं आप सबको और आपके लिए बयान लेके हाज़िर हुए हैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का अनोखा और दर्द भरा वाक़या करबला। खूबसूरत बयान है, कारी हनीफ के अंदाज़ में, कारी हनीफ मुल्तानी साहब की आवाज़ में बयान है। अगर आपको बयान पसंद है तो मेरे चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत बयान की तरफ। मुस्लिम इब्न अकील की शहादत का जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबरनामा पहुंचा और इत्तला मिली, इमाम अली मकाम को बड़ा दुख पहुंचा, बड़ी तकलीफ हुई कि ये हुआ क्या है। अल्लाह अकबर। आपने इरादा फरमा लिया, तशरीफ ले आए, मैदान करबला में आ गए। बोतेरा लोगों ने समझाया कि आप ना जाएं, वही कूफे के लोग हैं जिन्होंने हजरत अली को शहीद किया, सैयदना हसन को शहीद किया, उनके साथ बुरे पेश आए, आप ना जाएं। फरमाया उन्होंने मुझे बुलाया है, मेरा उनसे वादा है, लिहाजा मैं जाऊंगा। इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या। तशरीफ ले आए, मैदान करबला में पहुंच गए, मस्कीज़े पानी से भरे हुए हैं। जोहर की नमाज का वक्त आया, दुश्मन की फौज ने आकर घेरा डाल लिया। तो अंदाजा करना, तवज्जो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आ लोगों, क्या तुमने नमाज पढ़नी है? हुसैन की नमाज का वक्त सुबह। हुसैन को नमाज का कितना फिक्र है। दुश्मन की फौज से पूछ रहे हैं नमाज पढ़नी है? उन्होंने कहा हाँ। फरमाया वुजू करो। उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं। बावजूद इसके कि हुसैन को पता था कि ये संगलाख जमीन है, ये रेतली जमीन है, यहां पानी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। वाह हुसैन, कुर्बान जाऊं तेरी बहादुरी पे, तेरी सखावत पे, तेरी फराख दिली पे। फरमाया अपने खानदान को सारा पानी इनके हवाले कर दो, ये वुजू करके नमाज पढ़े, हम प्यास से मर जाए गम नहीं, नाना के उम्मती की नमाज कज़ा ना हो। सुभान अल्लाह, क्या बहादुरी थी हज़रत इमाम हुसैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बहादुरी जो है कहीं कहीं मिलती है। सारा पानी दे दिया, वरना प्यासे होने की नौबत ही ना आती। दूसरे की नमाज कज़ा होनी गवारा ना की, अपनी नमाजों को कैसे तरक करते। आखिर में आकर के जब ठन गई, कोई बात ना मानी, उन्होंने एक ही मुतालबा रखा, वोट दो, बैत करो। यहां खड़े खड़े बैत का ऐलान करो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नसबनामा जताया, अपना हसबनामा जताया और खुतबा ऐसा दिया, मेरा ईमान है अगर ये खुतबा पहाड़ को दिया जाता रेजा रेजा हो जाता, आसमान को दिया जाता टूट के गिर पड़ता, जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, मगर वारे लोगों, खुतबा देने वाला फातिमा का शेर हो, सुनने वालों पे कोई असर नहीं। अल्लाह, कोई शक नहीं इसमें, हज़रत इमाम हुसैन ने खुतबा दिया। सुभान अल्लाह। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ओ लोगों, मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैंने सारी जिंदगी में एक नमाज कज़ा नहीं की। क्या बात है, इमाम हुसैन की नमाजों की भी क्या बात है। फरमाया, ओ लोगों, तुम मेरे कत्ल के दरपा क्यों हो गए हो? मैंने सारी जिंदगी में कभी जिना नहीं किया। कोई शक नहीं इस बात में। सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। फरमाया मैंने सारी जिंदगी में किसी को कत्ल नहीं किया। बेशक बेशक। मैं फातिमा ज़हरा का लख्त जिगर हूं, मैं शेरे खुदा का नूरे नदर हूं, इमामुल अंबिया के कंधों पे सवारी करने वाला नवासाए रसूल हूं, जिगर गोशाए बुतूल हूं, मेरा हसब नसब पहचानो, कल क़यामत के दिन तुम मेरे नाना के हुजूर में शफाअत के लिए जाओगे, कुछ ख्याल करो। बेशक, क्या बात है हुसैन, क्या बात है। मगर उन्होंने एक ना सुनी। इनाम का लालच, इख्तिदार का लालच, हुकूमत का लालच अंधा कर देता है, नहीं नजर आता आगे कौन है
किस किस्म का आदमी है, इस पे जुल्म होगा तो हम पे खुदा का क्या कहर आएगा। वो कहता अपना काम कर निकलो, बस फिर देखी जाएगी। यजीदों को उनका लालच ही तबाह कर गया। बेशक यही बात। हुसैन ने भी जवाब दे दिया, फरमाया ये तो या तो मुझे सरहद पे जाकर जिहाद करने दो, मैं शेर का बेटा शेर हूं, या मुझे वापस मदीना चला जाने दो, और या फिर तुम अपने बड़े से मेरी मुलाकात कराओ। लगा नहीं जी नहीं, यही खड़े खड़े आपको बैत का ऐलान करना पड़ेगा। आप ऐलान कर दें कि वक्त के हुक्मरान को मैंने वोट दे दिया, फिर हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। यजीदों ने इमाम हुसैन से बैत लेने की कोशिश की। अल्लाह फरमाया याद रखो, मैंने खातून जन्नत की छातियों का दूध पिया, इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया, मैं रहमतुल लिल आलमीन की गोद में पला हूं। याद रखो मेरी ये गर्दन कट सकती है, झुकने को तैयार नहीं। जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो वो कभी भी ऐसे नहीं झुक सकता। इमाम हुसैन कभी नहीं झुके। अगर मैं झुक गया, कयामत तक की उम्मत को हक व सदाकत का सबक कौन सिखाएगा? अल्लाह अल्लाह। मुसलमान कहा करेंगे नवासे रसूल ने सौदा कर लिया था, हम भी कर लेते हैं। फरमाया मैं खानदान दे सकता हूं, अपना जाहो हशम दे सकता हूं, अपना सर दे सकता हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो, मगर हुसैन का ज़मीर नहीं खरीद सकते, हुसैन का ईमान नहीं खरीद सकते। और तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी घुट्टी को तो देखो, मुझे तो इमामुल अंबिया ने अपने मुंह मुबारक से लुआब लेकर घुट्टी दी है। बेशक इमाम हुसैन हमेशा साबित कदम रहे और अपने मंजिल पर डटे रहे। हुसैन ने ऐलान कर दिया है हरगिज़ नहीं होगा, जाओ तुम जो कुछ करते हो करो। ऐसी बात है। कोई कज़ा नहीं होता। अर्ज कर रहा था सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देख लिया कि ये बाज नहीं आते और हालात बिगड़ रहे हैं, वाह हुसैन कुर्बान जाऊं तेरी शान पे, ये नहीं फरमाया मुझे 2 दिन की मोहलत दो, मैं सोचता हूं, अपने खानदान के लोगों से मशवरा करता हूं, कहीं से पानी मंगाता हूं, कोई आदमी बुलवाता हूं, बल्कि फरमाया ओ लोगों मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मैं एक रात तुमसे दुआ इस्तिग़फ़ार और कुरान की तिलावत और नमाज के लिए मांगता हूं। माशाअल्लाह इमाम हुसैन की बहादुरी चेक करो और परहेजगारी चेक करो। माशाअल्लाह एक रात में भी रात दे दी गई। सैयदना हुसैन ने अपने खानदान की हजरात की मस्तूरात में गए, पर्दे में जाके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। सबर करना, मुसीबत जब आए उस पे सबर करना अच्छा है। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बेशक अल्लाह पाक सबर करने वालों का साथी परवरदिगार है, तुम इनाम अल्लाह से लेना। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सबर करने वालों के साथ है। बेशक कई दिन का फाका गुजर गया, कई दिन की प्यास गुजर गई। एक माई भीख मांगने वाली दरवाजे पे आई, सादात के खेमे पे आके भीख का सवाल कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया हम रोजाना का ना जाने कितना दिया करते थे, आज तो अली असगर भी 3 दिन का प्यासा है। बहुत जुल्म किया यजीदों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज हम क्या दें? सबर चेक करें। हम अपना सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। एक बात बताऊं, अगर आप लिख के ले जाएं, इस कान से सुनकर इससे ना निकालें तो काम आएगी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि ये जो करबला में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, इससे काफी दूर एक माई और उसका बेटा सफर कर रहे हैं। बड़ी बात समझ में आएगी अगर तवज्जो की। सफर करते करते जब शोर की आवाज आई, झगड़े की आवाज आई, तो मां ने कहा बेटा लड़ाई क्या, शोर मालूम होता है कोई झगड़ा है। उसने कहा मां तू तो कहां जाएगी, बैठ मैं देख के आऊं। वो गया और काफी देर के बाद आया और रोता हुआ आया
اور آکی کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی۔ اللہ بہت ظلم کیا یزیدوں نے، اللہ پاک برباد۔ تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر۔ وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ ماں بھی اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ان سے تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی۔ ماں ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ۔ آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا۔ جب سر کاٹنے لگے ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرا نذرانہ قبول فرما۔ ماں ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ، اپنے بیٹوں کو بھی میرا مالک میرا بیٹے کا نذرانہ ہے، قبول فرما۔ فوج میرے پاس نہیں، لشکر میرے پاس نہیں، ہتھیار میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ میرا جوان تھا، میں نے دے دیا ہے، قبول فرما۔ قربان کر دی اللہ کی راہ میں۔ اور کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے سر کاٹ کے پھینکا، ادھر ماں کی جھولی پھیلی ہوئی تھی، وہ سر ماں کی جھولی میں آ پڑا۔ بیٹے کا سر کٹا ہوا ماں کی جھولی میں آ پڑا، چاہیے تھا بیٹھ کے روتی، غم کرتی، بیٹے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی، چومتی چاٹتی، واہ ماں قربان ہو جاؤں۔ اپنے لگتے جگر بیٹے کا جھولی میں سے سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور کہنے لگی ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا بات ہے، ماں کا بھی جگرا چیک کرو، اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کر دی اور بہت اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ الہی قبول فرما، میں نہیں چومتی چاٹتی، قبولیت کی دعا مانگتی ہوں، کل قیامت کا میدان ہو، آواز لگے حسین کے حمایتی آؤ، میں بھی تو آؤں گی۔ اہل بات کے جانے والوں کو ماشاءاللہ کیا بات ہے، بہت بڑا بہادر ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کمال کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و شکر کے ساتھ اپنے آدمیوں کی صفیں بنا دی، بڑا سمجھایا، ارے زمین پھٹ جائے گی، تم پہ آسمان گر پڑے گا ظالموں، فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میری اماں کی عظمت کو دیکھو، میرے باپ کی بہادری کو دیکھو، میرے نانا کو دیکھو، شرم کرو، شرم کرو۔ کیا بات ہے، یزید کہاں سمجھنے والے تھے انہوں تو کس طرح سے کسی کو شرم آئے، اللہ اللہ، اور جس کا تقدیر، جس کا انجام بننا ہوتا ہے وہ یوں بن جاتا ہے۔ حضرت حر جو پہلے گھیرا ڈال کے ادھر لایا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، یوں سر جھکا رکھا ہے، یزیدوں کے ساتھ یوں سر جھکا رکھا ہے۔ حسین نے پوچھا حر کیا سوچ رہا ہے؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ حر کو بھی پتا تھا کہ فرمایا پھر کیا سوچا؟
گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آیا اور معافی چاہ کر حسین کے لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ کہتا میں نے جنت کا انتخاب کر لیا۔ اس میں بدلنی ہوتی تو ایسے بدلتی ہے، کیا بات ہے حضور، اس میں بدلتی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پہ چند آدمیوں پہ حملہ کر دیا گیا، حضرت حضور نے آخر میں قاسم ابن حسن کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس کو شہید کر دیا گیا، علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے کے پاس ڈھیر لگ گئے لاشوں کا۔ حضرت امام حسین کی بہادری چیک، حسین میں کتنی غیرت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ظالموں نے فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں اور نوحوں کی طرف اپنے گھوڑوں کا رخ موڑا تو حسین چلایا، ظالموں شرم کرو، پیغمبر کی بیٹیوں کی آبرو نہ اتارو۔ اللہ اللہ، بہت بڑا امتحان ہے امام حسین۔ اندازہ لگاؤ، جس کا سارا خاندان شہید ہو گیا، ذبح کر دیا گیا، اس کے ثابت قدمی کا کیا کہنا، اس کے صبر کا کیا کہنا، اس کی تسلیم و رضا کا کیا کہنا۔ آخرکار چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے۔ ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ حضرت امام حسین صبر کا پہاڑ تھا، سب کچھ برداشت کیا اللہ کے لیے، اسلام۔ خون کی چلو بھری اور آسمان کی طرف حسین نے پھینکتے ہوئے، الہی دیکھ نہیں رہا تیرے محبوب کے نواسے کے ساتھ کیا بن گیا۔ صبر کا امتحان۔ تم نے رونا تو حسین سے سیکھ لیا، صبر کرنا کم سیکھو گے؟ اس نے سارا خاندان دے دیا، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، تنے تنہا رہ گئے۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں 80 زخم تھے بدن پہ تلواروں اور تیروں، اللہ، بہت ظلم ہوا ہے، 80 کے قریب زخم تھے۔ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے لڑتے اتنی پیاس لگی، زبان تالوں سے چپٹ گئی، گھوڑے کو دوڑا کر دریا میں جا کے ڈال دیا۔ اور مسلمانوں اندازہ لگاؤ، جس دریا کا پانی گھوڑے پی لے کوئی حرج نہیں، کتے پی لے کوئی حرج نہیں، بھینس بکری پی لے کوئی حرج نہیں، دنیا کے درندے چرندے پرندے پانی پی لے کوئی حرج نہیں۔ کمال ہے، نواسا رسول پہ پانی بند ہے۔ اللہ، سب کچھ بند کر دیا یزیدوں نے امام حسین پر، پانی بھی بند کر اور وہ پھر بھی جھکتا نہیں، وہ پھر بھی بکتا نہیں، کیا بات ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں۔ تم کیا کہتے ہو؟ تمہیں میرے ایمان کا اندازہ نہیں، میں اپنا قیمہ بنوا سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ظالم بہت ظلم کیے، ظلم کے میرا سب کچھ چلا گیا اور بھی سب کچھ چلا جائے، میں نانا کے دین کا سودا کرنے والا نہیں۔ کا سودا پھر بھی نہ کہ امام حسین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کا وقت قریب آیا، امام حسین کا آخری سجدہ، پانی پینے کو نہیں، لب خشک ہے، زبان خشک ہے، 3 دن ہو گئے آنکھوں نے پانی نہیں دیکھا۔ سید کو نماز کا کتنا غم ہے، اپنے اللہ کے احکام کا کتنا غم ہے، وضو کے بجائے کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو،
اوپر سے تیر برس رہا ہے امام تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو نبی کا سارا خاندان ذبح کر دیا گیا گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا نبی کا چمن اجاڑ دیا گیا حسین کو پھر بھی کیا حال ہے کہتا لہو کی موج میں ڈوبے اللہ سارا خاندان لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حفاظت ہو تو ایسی ہو کیا آؤ قرآن پڑھنا حسین سے سیکھو کیسے حفاظت کی امام حسین نے ماشاءاللہ آج چاروں طرف خیرات ہو رہی ہے نیاز بٹ رہی ہے قرآن پڑھے جا رہے ہیں آؤ حلوے پہ قرآن نہ پڑھو دربے پہ قرآن نہ پڑھو پلاؤ پہ قرآن نہ پڑھو مٹھی کھیلوں پھلیوں پہ قرآن پڑھنے والوں آؤ حسین کے قدموں میں آؤ اور حسین سے قرآن پڑھنے کا بل اور طریقہ سیکھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام قاری حنیف ملتانی صاحب نے جو اس بیان میں فرمایا ہے حسین کے بارے میں شاعر کہتا ہے سرے نیزے پہ حضرت نے سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو کیا بات ہے قاضی صاحب کیا بات ہے حسین نے خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھا حسین نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں امام حسین نے کر دکھایا حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ بالکل اس نے دین کے ساتھ دیا اپنے ایمان کی حفاظت کی قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا سارا خاندان شہید کرا دیا پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا بے شک کیا بات اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا بہت ظلم کیا خیمے کو آگ لگائی گئی اللہ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے ادھر قرآن پر رکھا تھا سارا خاندان کوئی نہیں رویا باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا ایک بات سن لو قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی سیدہ صغرا تھی سیدہ سکینہ تھی خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں کیا صبر ہے امام اہل حسین کے گھر قرآن کی ایک آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ کیا آیتیں ہیں قرآن پاک کی قرآن کہتا ہے شہید سارے کو زندہ ہے شہید زندہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے
زینب کا عقیدہ ہے، سورہ کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ، اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیثات میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ نعمتیں ملیں گی، وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر، پھر تیرے نام پہ سر کٹائیں، وہ اس میں مزہ آتا ہے۔ وہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، شہید ہمیشہ زندہ ہے۔ اللہ پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ دوستو، آپ بیان سماعت فرما رہے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں واقعہ درد بھری کہانی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو دکھ اٹھائے، جو آپ نے صبر دکھایا، آپ ایک صبر کے پیکر تھے، صبر کا پہاڑ تھے۔ یزیدوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے حضرت امام حسین پر، پھر بھی حضرت امام حسین نے صبر کیا اور اپنے مشن پر قائم رہے اور اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمایا، آپ لوگوں کے سامنے تھا حضرت امام حسین کا یہ جو واقعہ تھا، واقعہ کربلا، یہ ایک مثال ہے دین کے بچانے والوں کے لیے۔ جو دین کو بچاتے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اسی طرح اپنی جو ہے لگن میں اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو حضرت امام حسین نے کر دکھایا، میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے پورے خاندان کا، پورے کنبے کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین نے اللہ کی راہ میں دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھا بیان حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، جو قاری حنیف ملتانی صاحب نے اپنے انداز میں، خوبصورت انداز میں، لہجے میں بیان فرمایا۔ آج کل دن ہے محرم الحرام کے، تو 10 محرم الحرام آ رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ ہم نے بیان آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو امید ہے یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سبسکرائب کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے پاس کافی سارے بیانات پڑے ہیں محرم الحرام کے حوالے سے۔ واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کے میدان کربلا میں جو ہے جان نثاری اور اپنے جو قربانیاں پیش کیں، اس حوالے سے بیانات انشاءاللہ آپ لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، ضرور سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفیشیل چینل کو۔ تو آپ لوگوں کو سپورٹ پیار محبت کی ضرورت ہے۔ کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تھوڑا سا بزی تھا میں اپنے کاموں میں، اور اس وجہ سے بیانات اپلوڈ نہیں ہو سکے، کچھ میرے پیپرز وغیرہ چل رہے تھے یونیورسٹی میں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان پیش نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ڈیلی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیانات ملتے رہیں گے آپ کو، واقعہ کربلا کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے۔ آپ لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، آپ کو ڈیوٹی یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا ہے، ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں تک اور فیملی تک پہنچانے، تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ سن سکیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر سکیں۔ انشاءاللہ سبسکرائب کریں تو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئے بیان کے نو ٹاپک کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے اور امام حسین کی بہادری کے حوالے سے انشاءاللہ بیان لائیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، خدا حافظ۔